کہ مدارس عربیہ پاکستان کے اندر مدارس عربیہ کے کل بھی ہم چوکیدار تھے، آج بھی چوکیدار ہیں اور آنے والے کل میں بھی چوکیدار رہیں گے۔ یہ جو ایک خوف پھیلایا جاتا ہے، ایک فیر پھیلایا جاتا ہے کہ کوئی آئے گا اور مدارس کا نصاب تبدیل ہو جائے گا، مدارس کے اندر سے قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بند ہو جائے گی، کوئی آئے گا ہمیں کہے گا کہ آپ بخاری پڑھانا بند کر دیں، کوئی آئے گا ہمیں کہے گا کہ آپ مسلم پڑھانا بند کر دیں، کوئی آئے گا کہ ہمیں کہے گا کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر پڑھانی بند کر دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ مدارس عربیہ جو ہیں پاکستان کے اندر ایک قوت ہیں، ایک طاقت ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک مشترکہ مطالبہ تھا کہ مدارس عربیہ کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ یہ بھی میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مدارس عربیہ کو وزارت تعلیم کے تابع کر کے اس کا نصاب بدلوانے کی بات ہے، اس پر میں یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بھئی 2019 سے آج کے دن تک 2024 تک مدارس عربیہ منسلک ہوئے وزارت تعلیم کے ساتھ۔ کیا وزارت تعلیم نے کسی بھی مدرسے کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنا نصاب تبدیل کرے؟ کسی کو کہا ہے کہ وہ قال اللہ و قال رسول اللہ نہ پڑھائے؟ حقائق پہ بات کرنی چاہیے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی وزارت صنعت کے ساتھ جا کے اپنی جو ہے وہ رجسٹریشن کرانا چاہتا ہے، جو وزارت تعلیم کے ساتھ اپنی رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ اور یہ میرا مطالبہ نہیں تھا، یہ مولانا حسن زکریا کا مطالبہ نہیں تھا، یہ پورے ملک کا مطالبہ تھا کہ مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ اسی مطالبے کی بنیاد پر 2019 میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے پہ جو دستخط ہوئے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیے، پروفیسر ساجد میر صاحب نے کیے، اور اس طرح دیگر افضل حیدری صاحب نے کیے، مولانا عبد المالک صاحب اور ان کے بورڈ نے کیے۔ تو یہ تمام جو معاہدہ ہوا کہ وزارت تعلیم کے ساتھ مدارس کو منسلک کیا جائے گا، اس معاہدے پہ دستخط ان تمام اکابرین کے ہیں۔ 2019 سے آج تک، یعنی یہ 26ویں آئینی ترمیم آنے تک کوئی اس کے اوپر اعتراض نہ ہوا، اور اس کے نتیجے کے اندر 18,600 مدارس 18,600 مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے۔ کوئی اعتراض نہیں آیا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر مدارس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ مدارس کو تعلیم کے ساتھ منسلک رہنے دیں۔ اگر ہمارے کچھ دوست جو ہیں ان کو یہ اعتراض ہے کہ نہیں وہ وزارت تعلیم سے نہیں جانا چاہتے اور اپنے اس معاہدے سے وہ منحرف ہونا چاہتے ہیں جو 2019 میں کیا، تو یہ حکومت جانے اور وہ جانے، حکومت جانے اور وہ جانے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا ایک ملک کے اندر نظام تعلیم کے حوالے سے آپ نے کتنی وزارتوں کو یہ ذمہ داری دینی ہے؟ بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کل کو میڈیا کے دوست کہیں کہ جی ہم نے وزارت اطلاعات کی بجائے وزارت زراعت کے ساتھ ہمیں منسلک کرے، تو یہ کیا ٹھیک ہوگا؟ عقلی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی مدارس کو، کیونکہ ہم نے تو اس پہ خوشیاں منائی تھی، مٹھائیاں بانٹی تھی کہ پاکستان کے اندر قیام پاکستان سے اب تک اور 1835 سے مدارس کی تعلیم کو تعلیم سمجھا ہی نہیں جا رہا تھا۔
تو جب وزارت تعلیم سے منسلک کیا گیا تو ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس وقت کی جو حکومت کے ذمہ دار تھے ان کا، کہ مدارس کی تعلیم کو پاکستان میں باضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا۔ اب میں ان دو تین جو خوف و اعراض پھیلانے کے لیے اشکال کیے جاتے ہیں ان کو بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ بتائیں 2019 سے جو مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، کسی ایک مدرسے کو کہا گیا ہو کہ آپ جو قال اللہ وقال رسول اللہ پڑھا رہے ہیں اس کو تبدیل کریں؟ لائے مثال دے دیں، کوئی ایک جگہ لے آئے، کسی ایک مدرسے کے اوپر مالی اعتبار سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہو؟ بلکہ کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولت ہو۔ جب آپ سوسائٹی ایکٹ کے تحت جاتے تھے 50 اداروں سے آپ کو اس کی کلیئرنس لینی پڑتی تھی، یہاں ون ونڈو آپریشن ہوا کہ آپ جائیں، اپنے ڈاکومنٹ دیں اور اپنی رجسٹریشن لے لیں۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ علماء یا مدارس کے دو طبقے آپس میں آمنے سامنے ہوں گے، بالکل ہم کسی کے آمنے سامنے نہیں ہونا چاہتے۔ نہ ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم گالی دیں، نہ ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم کسی کی ماں بہن کے اوپر انگلیاں اٹھائیں۔ یہ جن کی تربیت ہے ان کو مبارک۔ ہماری تربیت جو ہمارے اکابرین نے کی ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ گالی دینے والے کو بھی دعا دے۔ گالی دینا ابو جہل اور اس کے پیروکاروں کا کام ہے، دعا دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا کام ہے۔ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم احترام کرتے ہیں سب کا، صرف یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کا حق ہے بطور پاکستانی کہ آپ اپنا ادارہ وزارت صنعت کے ساتھ جا کے رجسٹر کروائیں، میرا بھی حق ہے بطور پاکستانی کہ میں اپنا مدرسہ وزارت تعلیم سے رجسٹر کرواؤں۔ اور اب تو برف پگھلی ہے کہ جو کہتے تھے کہ نہیں اس سسٹم کو ختم کیا جائے، انہوں نے اب ماننا شروع کر دیا کہ یہ سسٹم باقی رہے۔ بھئی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ جانے، حکومت جانے، حکومت نے آپ سے جو وعدے کیے ہیں حکومت پورے کرے نہ کرے یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر کسی کو بھی لاکھوں طلباء کے مستقبل سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے مدارس کدھر ہیں، یہ سوال کرتے ہیں۔ آئیے کل اسلام آباد میں تشریف لے آئیے، ڈائریکٹر جنرل ریلیجس ایجوکیشن کے دفتر میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آ جائیے، ہم آپ کو 18,600 کی لسٹ دے دیں گے۔ ہماری لسٹ تو موجود ہے، آپ کی لسٹ موجود نہیں ہے۔ آپ فضا میں بات کر رہے ہیں، ہم تو زمین پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ آئیے، اگر آپ کو جامعۃ الرشید نظر نہیں آتا، اگر آپ کو منہاج القرآن نظر نہیں آتا، آپ کو جامعہ انوار القرآن نظر نہیں آتا، آپ کو دعوت اسلامی کے مدارس نظر نہیں آتے، تو بھائی پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو پھر بھی احترام میں کہیں گے کہ ذرا وہ محبت کی اینک لگائیے اور آ جائیے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں آج ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ مدارس کدھر ہیں، آئیے کل آ جائیے، پرسوں آ جائیے، پیر کو آ جائیے، تاریخ مقرر کریں۔ ہم آپ کو 18,600 مدارس جو اس وقت تک رجسٹرڈ ہوئے ہیں ڈائریکٹر جنرل ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، ایک ایک کا نام بتا دیتے ہیں، ایک ایک کا ایڈریس بتا دیتے ہیں، فون دے دیتے ہیں، اور بتائیے کیا کریں؟ آپ کا وجود ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ بھی دوسروں کا وجود تسلیم کرنے کی عادت ڈالیے۔ آنا ولا غیری نہیں چلے گا، گالیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، برا بلا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مدرسے کو کوٹھا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مدرسے میں قال اللہ وقال رسول اللہ پڑھایا جاتا ہے، اور کوٹھا کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب جہاں بخاری پڑھائی جا رہی ہو، مسلم پڑھائی جا رہی ہو، تفسیر قرآن پڑھائی جا رہی ہو، جہاں ہزاروں سینکڑوں طلبہ حفظ قرآن کر رہے ہوں، آپ کہیں یہ کوٹھا ہے، تو بھئی آپ کی سوچ آپ کو مبارک ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو اسے مسلمانوں کا مرکز کہیں گے، اسلام کا مرکز کہیں گے۔ ہم پھر یہ گزارش کرتے ہیں کہ بلا وجہ کی ملک کے اندر
جو مسائل پاکستان میں اور بڑے مسئلے ہیں، امت کو اور بڑے مسئلے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے ہے جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، شام کی، عراق کی، فلسطین کی۔ ابھی آپ نے دیکھا کل اسرائیل نے جس طرح جارحیت کی ہے شام کے اوپر، بربریت کی ہے فلسطین پہ۔ آئیے ان مسائل پہ جو امت کے مسائل ہیں ان پہ بات کریں۔ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ طے کیا، میرے دستخط نہیں ہے بھائی، اس پر مفتی عبدالرحیم صاحب کے دستخط نہیں ہیں، اس پر مولانا اسد زکریہ کے دستخط نہیں ہیں، اس کے اوپر علامہ جواد نقوی کے دستخط نہیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے دستخط مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے ہیں، اس پر دستخط مفتی منیب صاحب کے ہیں، ساجد میر صاحب کے ہیں، افضل حیدری صاحب کے ہیں۔ یہ سب ہمارے محترم ہیں۔ آج اگر اس معاہدے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ معاہدہ نہیں، ہم اس سے منحرف ہو رہے ہیں، اس کو بدلے، تو یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، حکومت جانے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کو تعلیم سے منسلک ہے، مدارس کو تعلیم سے ہی منسلک رہنا چاہیے، مدارس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اس کے لیے ہم دعوت دے چکے ہیں، جب آپ دوست ہم سے کہتے ہیں مذاکرات کا ٹیبل، ہم حکومت سے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جب مذاکرات کریں مدارس کے مسائل پر، اس میں 15 بورڈ ہیں اس ملک کے اندر، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ آپ کہتے ہیں جی کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، اب کم زیادہ میں ہم چلے تو ممکن ہے وہ 5 میں سے 2 رہ جائے، کیونکہ آگے ہی پہلے ان میں سے 2-3 جو ہے وہ بیچارے پریشان ہیں کہ کدھر جائیں۔ گورنمنٹ نے آپ کو بھی تسلیم کیا، آپ کو بورڈ کی حیثیت دی، گورنمنٹ نے ہمارے بورڈوں کو بھی بورڈ کی حیثیت دی۔ ہم تو آپ کو مان رہے ہیں، آپ بھی ماننے کی عادت ڈالیے۔ ہمارے لیے سب محترم ہیں، ہم چاہتے ہیں مدارس ترقی کریں، مدارس میں مزید بہتری آئے۔ اور آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، مدرسے والے ہیں، مدرسے کے وارث ہیں، مدرسے کے چوکیدار ہیں، چوکیداری جاری رہے گی۔ کوئی دنیا کی طاقت، تشریف لائیں، کوئی دنیا کی طاقت مدارس کو جو ہے، ادھر تشریف لے آئیں، مدارس کو نہ ختم کر سکتی ہے، نہ کوئی دنیا کی طاقت مدارس کے دینی نصاب کو تبدیل کروا سکتی ہے۔ ہم نے کہا، اپنے اکابرین کی موجودگی میں کہا، ہر دور میں کہا کہ اگر کسی مدرسے سے آپ کو شکایت آتی ہے کہ وہاں دہشت گردی ہے، وہاں انتہا پسندی ہے، آئیے تشریف لائیے، ہم خود اس کو تالا لگائیں گے۔ لیکن یہ دلیل کے ساتھ ہوگا، پراپیگنڈے سے نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، مدارس اس پاکستان کے نظریے کے محافظ ہیں، طلباء کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، وطن کی خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ آپ نے جس طرح مدارس کا ذکر کیا، معاہدے کا بھی ذکر کیا، حکومت نے جو 26ویں ترمیم کے موقع پر جو بل پاس کیا، تو حکومت کی جانب سے بقول آپ کی فحش غلطی کی گئی، تو حکومت کے خلاف آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ کہ ایک نیا قانون اور نیا فتنہ گری کیوں چھوڑی؟ بالکل بھائی بات یہ ہے کہ میرا تو حق جو ہے، میں اپنے حق کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جس دن حکومت ڈی جی آر ای کے تحت موجود مدارس کو یا بورڈوں کو ختم کرنے کی بات کرے گی، اس دن ہم دیکھیں گے۔ ابھی تو حکومت نے اس بل کو روک لیا ہے، اور ہم حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی قانون سازی کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھائیں۔ یہ نہیں ممکن ہے کہ آج اگر میرے پاس 4 سیٹیں ہیں تو میں تبدیل کر دوں قانون کو، کل آپ کے پاس ہے، یعنی یہ تو مذاق بن جائے گا۔ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے وہ تقریباً 7 سال اس کو لگتے ہیں، بعض جگہ جو افتاء کا ہے اس کو اس سے بھی زیادہ لگتے ہیں۔ تو یہ اگر ہر 5 سال کے بعد قانون کو تبدیل کرنا ہے تو پھر بھائی اللہ ہی